ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما 10واں پارہ وعلموا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے ہم. اور انفال کا مطلب ہے نفل کی جمع یعنی مال غنیمت جنگ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی. اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبے کو واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ابھی کسی بہن نے پوچھا تھا کہ کون سا پارہ ہے. میری بہن ہم بتا چکے پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ الانفال ہے اور ہم آیت نمبر 41 سے 10واں پارہ وعلموا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن یعنی دونوں فوجوں کے مٹبھیر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ الانفال، انفال کا مطلب ہوتا ہے نفل کی جمع یعنی مالی غنیمت. عربی زبان میں مالی غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑ کر حاصل کیا گیا ہو. اصل میں عربوں کے ہاں عمومی قاعدہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو جس کے ہاتھ لگتا وہ اس کا ہو جاتا، لیکن مسلمان مال کے لیے تو لڑتا نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین قاعدہ دیا اس صورت میں. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے. انسان کے پاس حقیقت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو یا مال وراثت ہو یا اپنی محنت سے کی ہوئی کمائی کا مال ہو، انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا یا یہ اس کی ملکیت ہے یا وہ اس کا مالک ہے، اب وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے. لیکن یہاں بتایا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے اور دور جہالت کی رسم و رواج کے برخلاف یہ اصول دے دیا گیا کہ سب کچھ ایک جگہ پر جمع کیا جائے، یعنی امیر کے پاس جمع کیا جائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا جائے. ہاں باقاعدہ اس کی پھر تقسیم ہو اور تقسیم میں 5واں حصہ اللہ کا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر 5 حصوں میں تقسیم کر کے حصے داروں کو دیں گے. یہ چونکہ فتح بھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، فتح غنیمت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تھی اور قانون دینا بھی اللہ کا ہے. اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس مال کے حصے دار کون ہیں. 5واں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو 4 حصے ہیں پھر وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ اصول بتا دیا کہ مال کی ملکیت کی بنیاد قبضے پر نہیں بلکہ اصول ہے، یعنی اصول کی بنیاد پر مال میں حصہ دیا جائے گا ایک طریقے کے مطابق، نہ کہ صرف قبضے کی بنیاد پر. تو لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو جو دور جہالت میں کرتے تھے ختم کر دیا. اور آیت نمبر اگلی آیت ہے، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے ان کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا. اگر تم ایمان لائے ہو
اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ عمل ایمان میں شامل ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، یعنی ابو سفیان جس کو مدینے کے قریب سے نکال کر مکہ لے جا رہے تھے، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یعنی باقاعدہ اعلان کے تحت اگر جنگ ہوتی، تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، یعنی مقابلے کے لیے نہ آتے، کیونکہ مسلمان اس وقت تک اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچویشن ایسی پیدا کر دی کہ مقابلے کے لیے آنا ہی پڑا۔ لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ آئندہ آج کے بعد فتح کس کی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں کچھ ایسے سچویشنز اپنے حق میں بہت تکلیف دہ لگتی ہے، اچانک کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ جن کو انسان اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے، لیکن اس میں بھی دراصل خیر ہوتی ہے، اس میں بھی دراصل بھلائی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا یعنی اصل حقیقت سامنے آ جاتی تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، پھر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ آیت نمبر 44، اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا، حالانکہ وہ 1000 تھے، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی ذکر کی کثرت کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی میری بہنوں، ایک تو یہ کہ جب دشمن سے ڈر لگے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر اگر انسان اس کو کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے فائدے کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے اسے ایک مشکل میں ڈالتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں، پھر اگر انسان اس کو کر لیتا ہے تو اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی رحمتیں ہیں جن کو صرف وہی جان سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ تو قرآن کے علم سے ساری جو ہمیں پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ دوسری اہم چیز جو اس موقع پر بتائی گئی ہے کہ انسان کیا کرے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس کی دشمنیاں ختم کرو دو، کیونکہ عداوت کا نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے۔ جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر اس سے سب سے بڑا نقصان دین کا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ دین کو مون دینے والی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہوتا ہے کہ دو طرح دین کا کام ہوتا ہے، ایک اپنے پرسنل لیول پر اور ایک ہوتا ہے اجتماعی لیول پر۔ تو پرسنل لیول پر کیا ہے کہ اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو ساری یہ آیت نمبر ہم کر رہے ہیں 46۔ تو اپنے تو دو طرح دین کا
کا کام ہوتا ہے اپنے پرسنل لیول پر اور ایک ہوتا ہے اجتماعی لیول پر. تو پرسنل لیول پر کیا ہے کہ اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو ساری انرجی دشمن سے مقابلے پر چلی جاتی ہے، انسان کی عبادات وغیرہ متاثر ہو جاتی ہیں. اور دوسری طرف جو اجتماعی طور پر عبادتیں کی جاتی ہیں پھر ان میں کمی آ جاتی ہے، آپس میں تعاون نہیں رہتا. جب تعاون نہیں رہتا تو وہ کام جو صرف مل کر کیے جا سکتے ہیں وہ ہونے سے رہ جاتے ہیں. تو دین کا نقصان ہوا، اور دین کا نقصان کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ دین تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ دین ہے تو ہماری نجات ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں سے اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کر جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر ہیں. اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف. ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی، شراب بھی تھی، اور ہر قسم کے غلط کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے. یعنی ایک مسلمان کے ظاہر میں اور ایک کافر کے ظاہر میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو سامنے رکھو. وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہ میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی شراب کے نشے میں وہ ایسے دھت تھے کہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان لٹرلی انسانی شکل میں میدان میں اترا تھا کفار کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن دن ہے، تو مجھے اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے. جو میں نے بعد میں ہی جنگ بدر کا واقعہ ہے، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، کیونکہ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے، اور کہنے لگا شیطان میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تو ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا. بدر کے میدان میں جو نکلے تھے وہ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے، بھلا ان سے اور جو فرشتے آئے تھے ان سے شیطان کیوں نہ ڈرتا، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 49 جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روک لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی کہ ان کو تو پاگل کر رکھا ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ سب کس طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ایسی مشکل مواقع پر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کمنٹس پیش کرتے رہتے ہیں. اور دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان دیوانگی اختیار نہ کرے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے، اور یہ کام اللہ پر بھروسہ کیے بغیر ہو بھی نہیں سکتے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. یعنی ایسا ہوا تھا کہ 70 کے قریب لوگ جو ہے مکے سے مشرک مکہ سے جو آئے تھے ان کے 70 کے قریب لوگ اس میدان میں جنگ بدر کے میدان میں مارے گئے تھے. ان کی روحیں جب لے رہے تھے فرشتے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ ان کا حال کیا کر رہے تھے، کس طرح ان کو پیٹ رہے تھے اور کتنی سختی کے ساتھ ان کی جان لے رہے تھے اور کتنا ان کو ذلیل کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگا رہے تھے، مار رہے تھے، اور وہ ان کو کہتے جا رہے تھے لو اب جننے کی سزا. تو پیاری بہن جزاک اللہ خیر، اپنا فون میوٹ کر دیجئے پلیز، فون میوٹ کر دیجئے میری پیاری بہن. وہ جزا ہے، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا. جو لوگ فون پہ ہیں زوم پہ نہیں ہیں وہ فون میوٹ کر دیں میری پیاری بہن. قبر کے عذاب سے پہلے ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے جہاں کنی کے وقت. اگرچہ جہاں کنی کی تکلیف سب کو ہوتی ہے لیکن یہ چہروں پر مارا جانا، جسم کے باقی حصوں پر مارا جانا، یہ اللہ کے دشمنوں ہی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی یہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے اب آ رہی ہے اور اب ہمیشہ کے لیے اب تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے. یہ
معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، جس دن وہ ڈوبے اس دن کیا کہا گیا کہ اب تم آگ میں داخل ہو جاؤ، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اس دن شدید ترین یا بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صبح شام آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے پانی میں لیکن آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تو اس سے قبر کے عذاب یا برزخ کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ کن کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 53، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آیت 53 سے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب اس سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ اگر آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اگر آپ شکر گزار نہیں ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعمت چھین جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، یعنی الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، یعنی رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھا بھی نہیں سکو گے۔ اس کو صرف تکبر نے روکا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی اس دائیں ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا، رائٹ ہینڈ کو اپنے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ اوپر ہی نہیں اٹھا اور وہیں اکڑ گیا، یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے قوت ہی چھین لی گئی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے منہ کے سامنے نافرمانی کی، ان کی بات کو جھٹلایا۔ تو ہمیں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں لیکن سب کچھ چھین گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی جب حق سامنے آ گیا تو حق کو نہیں مانے، پھر کس طرح وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ باقی لوگ پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کو نہ توڑیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں سے بہت اہم اصول یہ مل رہا ہے کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے رکھ دو، یقیناً اللہ کا خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، خیانت کا لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ خیانت کس چیز میں ہوتی ہے؟ مال میں ہوتی ہے، اپنی ڈیوٹی میں ہوتی ہے، امانتوں میں ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے تو تم پر کوئی افسوس نہیں۔ وہ یہ ہے، نمبر 1 امانت کی حفاظت، سچی گفتگو، نمبر 2 نمبر 3 اچھا اخلاق، اور نمبر 4 رزق کی پاک دامی۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 نعمتیں ہیں تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی اور وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جھوٹ اور سچ، اور نہ خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یا ایک شخص امانت دار ہے یا پھر خیانت کار ہے،
یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مظاہر ایک پورے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں. جھوٹا ہونا صرف زبان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. یعنی جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چیز میں مذاق میں بچوں سے ہر قسم کے جھوٹ کو روا رکھتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں رکھتے ہیں. تو یہ اس شخص کے مزاج کی، اس کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتا ہے. جو سچا ہوتا ہے اسے جھوٹ بہت برا لگتا ہے، کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت ناپسند ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں جو جھوٹے ہوں. جھوٹ اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. تو جس کو جب یہ یاد رہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کار لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو جس کو اللہ کی محبت کی قدر ہو ہر طرح کی خیانت چھوڑ دے گا اور اپنے ڈیوٹی آورز میں بھی خیانت نہیں کرے گا کہ انسان ادھر ادھر تال مٹول کر کے جس کام پر اپوائنٹ کیا گیا وہ نہ کرے. یعنی جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری اس کو نہ نبھائے اور باقی جو جی چاہے کرتا رہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو. مسلمانوں کو بہت اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس رہو، تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. یعنی لڑائی کا ہونا یا نہ ہونا وہ تو وقت بتائے گا جیسی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے پھر بھرپور تیاری ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں نگل لے تمہیں کمزور پا کر. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا. یعنی جنگ کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں مال دینا ہوگا. جو شخص اس راستے کے لیے مال دے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر رکھے گا نہیں، واپس پلٹائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اس تیاری میں ایک تو براہ راست جو عامس ہیں، ہتھیار ہیں، وہ آتے ہیں جن کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی جس محاذ پر اسلام کو خطرہ ہو اس محاذ پر تیاری رکھنا اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ بہترین جگہ ہے مال خرچ کرنے کی، کیونکہ اس سے انسان دین کا دفاع کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ بتاتا ہے. وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلاح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ضرور جنگی کرو، اور اگر دشمن جنگ نہیں چاہتا، صلح کرنا چاہتا ہے تو تم صلح کر لو. اللہ پر بھروسہ کرو. انسان ڈرتا ہے نا کہ دشمن اس وقت کمزور ہے اس لیے وہ صلح چاہتا ہے، لیکن صلح میں بھی خیر ہے. تو تم اللہ کے بھروسے پر اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، السمیع العلیم ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. کے ذریعے سے تمہاری تعریف کی
آیت 63۔ اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، یعنی صرف اسلحہ نہیں، دلوں کا جڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے جنگیں جیتنے کے لیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے، عزیز الحکیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ پھر باہمی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین اور دل کی بھی کچھ حالتوں کا نام ہے۔ محبت جو ہے کس کی حالت ہے؟ دل کی حالت ہے، یعنی صرف ہونٹ ہلا کے لپ سروس سے محبت ظاہر نہیں ہوتی، ایک شخص کا ایکشن بتاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا لونگ ہے، کتنا کیئرنگ ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، الصلۃ الصحیحہ، یعنی وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، محبت کیا بھی جاتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے نہ کوئی محبت کرے نہ وہ کسی سے محبت کرے۔ ایک اور روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے محبت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنی چیزوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے اندر کے خول میں رہتے ہیں۔ پلیز میوٹ کریں، پیاری بہن میوٹ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ اپنے اندر کے خول میں رہتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہر اس بندے سے محبت کرو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کرو، کیونکہ انسان تو ہے ہی کمزور، کیونکہ محبت فاتح عالم ہے، محبت ہوگی تو بہت سی غلطیاں اور خامیاں بھی درست ہو جانے کا امکان ہے۔ نفرتوں سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ صحیح مسلم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد بس کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں۔ اور قیامت تک یہی وعدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور اتباع رسول کے فائدے ہیں، ایک جگہ کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو وہاں اتباع رسول کے دو فائدے نظر آتے ہیں، ایک اللہ کی محبت کا ملنا اور دوسرا اللہ کی بخشش کا ملنا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کافی ہو جاتے ہیں، پھر انہیں غیروں کے حوالے نہیں کرتے، ان کی مدد فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ یعنی جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ صبر ہوگا، اتنا ہی زیادہ مدد آئے گی، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، واللہ مع الصابرین۔ حدیث مبارکہ ہے، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، الصلۃ الصحیحہ، یعنی جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو وہیں سے آسانی ہو جاتی ہے، اور صبر سے وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو اور زیادہ وسیع ہو۔ صحیح البخاری۔ یعنی اتنی بڑی دولت ہے جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ جس کو صبر کی توفیق ہوگی اس کے لیے زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہوگی، وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو فدیے کے عوض چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا،
تو اس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی رائے سے ہی کیا تھا، مشورے سے ہی کیا تھا۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوں اور کفر کا زور چلا جائے۔ لیکن جب فدیہ لے لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو؟ یعنی آخری حد تک مال کی محبت نکال دی گئی کہ اسلام میں جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے، عزیز حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے یعنی مال غنیمت وغیرہ، اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی یعنی انصار، اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ بتائے جا رہے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ حجرہ سے اس کا مطلب کسی چیز کو چھوڑ دینا، حجرہ اس کی کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ عام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے نقصان یا شر سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، اور فساد کے زمانے میں عبادت جو ہے وہ ہجرت ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا، جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی تم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین انصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسلام کی خدمت دو طرح سے کی جا سکتی ہے، یا مہاجرین بن کر یا انصار بن کر۔ مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ انصار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں، جیسے انصار مدینے کے لوکل جو تھے، جو انصار مدینہ تھے، مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کے مددگار بن گئے تھے۔ مکے کے لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے، سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، جو ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ وہاں آ کر بہت دن دل بھی نہیں لگتا تھا، اپنا سب مال و متاع، اپنی پراپرٹی، اپنا کاروبار سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، حتیٰ کہ بہت سے رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوتے۔ دوسری طرف انصار، انہوں نے کس طرح ان کو ویلکم کیا، اپنے گھروں اور باغوں کا مالک بنا دیا، پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ان کو ویسے شریک کیا جائے، لیکن خون کے رشتہ دار حتیٰ کہ بہت سے رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف انصار، انہوں نے کس طرح ان کو ویلکم کیا، اپنے گھروں اور باغوں کا مالک بنا دیا، پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ان کو ویسے شریک کیا جائے، لیکن خود کے رشتہ دار وراثت انہی میں تقسیم ہوگی۔ لیکن جس طرح انہوں نے آنے والوں کو ویلکم کیا اور اپنے خون کے رشتوں سے بھی آگے بڑھ کر انہیں مقدم رکھا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کی خاطر انصار اور مہاجرین کی جب تک یہ محبت نہ ہو دین آگے نہیں بڑھتا۔ دین
نہیں، پھلتا پھولتا نہیں۔ جب ایمان والوں کے دلوں میں باہم ٹرسٹ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض ہوتی، تو دین کا چلتا کام بھی رک جاتا ہے اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جہاں تک ایمان، ہجرت اور جہاد کے فائدے کا تعلق، حدیث میں آتا ہے کہ اچھا میں بار بار مجھے آواز آ رہی ہے کہ یو آر میوٹیڈ، تو میرا نام شہناز انیس ہے، اگر میں میوٹ کر دی گئی تو آپ لوگ کو آواز نہیں آئے گی، تو میری جو بھی بہن ہے وہ دیکھ لیں کہ مجھے نہ میوٹ کریں۔ نہیں ابھی آ رہی آواز، آپ کنٹینیو کریے۔ ہاں وہ مجھے بار بار آواز آ رہی کہ یو آر میوٹیڈ، یو آر نہیں وہ میوٹیڈ۔ ہو گیا تھا ابھی، جی جی کسی اور کو میوٹ جی جی کرنے جی کے لیے ہاں جی جی اور آپ کا جی 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 اوکے آپ اوکے۔ کنٹینیو کریے پلیز۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، اس نے ہجرت کی، میں نے اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دی، یعنی جو یہ کرے گا اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر۔ اور جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، تو میں اس کے لیے جنت کے کناروں پر ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے ایک بلند حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس نے ایمان، ہجرت اور جہاد کیا، ایک وہ جس نے ایمان اور ہجرت اختیار کی، اور دوسرا جس نے 3 کام کیے، تو جتنے زیادہ کام کرے گا اس کے اتنے زیادہ پوائنٹس ہوگے اور ان کا اجر بھی اسی اتباع سے بڑا ہوگا۔ فرمایا جس شخص نے یہ کام کیے اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا، وہ جہاں مرضی فوت ہو اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اب ہم لوگ سورۃ التوبہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ التوبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں سوری، دیکھیے سورۃ التوبہ میں کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اپنی وہ تفسیر میں وجہ بھی بتاتی ہوں کہ کیوں بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے سورۃ التوبہ کے شروع میں، وہ بتاتی ہوں میں کیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کا ایک نام ہے التوبہ اور دوسرا ہے البراء۔ البراء کا لفظ سورت کے شروع میں آیا ہے، البراء کا لفظ سورت کے شروع میں آیا ہے۔ البراء کا لفظ سورت کے شروع میں آیا، براءۃ من اللہ و رسولہ۔ براءت کا مطلب اعلان ہے، براءت یا بیزاری کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، اور اس کا دوسرا نام توبہ ہے۔ تو توبہ کا نام اس لیے چنا گیا کہ اس صورت میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ تبوک کا، جس میں کچھ صحابہ کرام جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے آج کل کرتے کرتے دیر کر دی اور نہ جا سکے۔ نیتیں ان کی درست تھی تو اس کو معاف کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اور یہ سورت قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایسے ہی اتری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسے ہی لکھوایا ہے۔ یہ سورت گویا سورت الانفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں 7ویں بڑی صورت ہے جسے سبا طوال کہا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ سے بتایا کہ اس صورت میں کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو سستی کی وجہ سے نہیں جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کو معاف کرنے کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر دیا تھا۔ پھر 50 دن کے بعد وہی نازل کر کے ان کو معاف کیا، تو انہوں نے جو توبہ کی تھی، اس مناسبت سے اس صورت کا نام التوبہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ صورت 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو کچھ پیغامات دے کر اس صورت کی ابتدائی آیات دے کر روانہ فرمایا کہ آپ دونوں جائیں اور حج کے موقع پر تمام لوگوں کو یہ صورت سنائیں، سب کو بتا دیں کہ قربانی کا دن تھا اس دن۔ تو اس دن عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیات لوگوں کو پڑھ کے سنائے کہ مسلمان اگر تمہیں اس علاقے میں برداشت کریں گے تو 4 مہینے
ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا۔ یہ موقع ہے رجوع کرنے کا، اسلام کی طرف پلٹنے کا اور توبہ کر کے مسلمان ہونے کا۔ تو یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئی۔ اور جو ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ براۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اچھا اب کیا ہے کہ کیوں اس صورت میں کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی اتری اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بھی ایسی، کیونکہ بسم اللہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بسم اللہ تو امان کے لیے ہے، اللہ کے نام کی رحمت اور برکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہاں رفع امان کا ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ مدینے کے دور کی آخری نازل شدہ صورت ہے جس میں اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے اور ان سے کیے جانے والے معاہدوں کی جو لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے اب ان کی خبر لینے کا وقت آ گیا تھا، تو ان کے لیے رفع امان تھی، یعنی امان ختم ہے، اب معاہدے ختم ہے۔ پیچھے معاہدوں کے توڑنے کی بات ہوئی تھی کہ علل اعلان ان کو سامنے لا کر ختم کر دو۔ اب اس صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اعلان برات ہے یعنی آئندہ کوئی معاہدہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی امن کے معاہدے پہلے کیے ہوئے تھے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی پھر بھی انہیں مدت دی گئی کہ اس میں یہ فیصلہ کر لیں، چاہے تو مسلمان ہو جائیں، چاہے تو مسلمانوں کا علاقہ چھوڑ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر۔ تو حج اکبر جو ہے یوم نہار کا دن تھا، یہ صورت لوگوں کو سنائی گئی، یا علماء کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن تھا۔ تو حج اکبر کے اچھا جو حج کا دن ہے حج عمرہ، جو حج کا دن ہے عمرہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اگر توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ تو امن میں رہو گے، اور اگر نہیں ہونا چاہتے تو پھر اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اب تمہاری شامت کا وقت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 4، بس ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے کوئی عہد نہیں توڑا تمہارے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح چلے، اس کے ساتھ کی گئی مدت پوری کی جائے گی۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑو، اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن سنا دو تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جنگی چال کے طور پر مجھے ٹال مٹول کر رہا ہے، اس وقت قرآن سنا دینا چاہیے۔ یعنی کسی بھی موقع پر اگر کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہو اور صرف ہم کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہو تو بھی سنا دینا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جسے سن کر دل ہل جاتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ تمہارے وہ دشمن جو تمہارے خلاف ہیں تو قرآن سن کر تمہارے دوست بن جائے، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے۔ جیسے بہت سے موقع پر ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے دشمنوں کو قرآن پڑھ کے سنایا تو ان کے دل نرم ہو گئے، پگھل اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آیت نمبر 7، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف جو مسلمان کے وفادار تھے، اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے سوا
ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی خرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہوں۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو تمہارے دینی بھائی اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ کفر سے انسان توبہ کر کے پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچا لیا، اور سوائے اسلام کے حق کے ان کے باطن کے حساب اللہ کے ذمے ہے۔ صحیح مسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان ایمان لائے، توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ ایسے ہی لوگ پھر دینی بھائی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص دین کے نام پر، اللہ کے نام پر دوستی نہیں ہو سکتی جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرتا ہو۔ ایسے لوگوں سے تعلق میں محتاط رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا اثر تم پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلواری کے زور سے وہ باز آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان لوگوں کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، علیم حکیم ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، در حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی مسجد کی خدمت کرتا ہے، مثلاً وہاں اگر کسی کو کلینر کے طور پر رکھا ہوا ہے، مسجد کے ملک حصوں کو صاف کرنے کے لیے، یا کوئی مسجد کی فنڈ ریزنگ میں حصہ ڈال رہا ہے جبکہ وہ خود مومن نہیں، تو ان کا یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقات بھی صرف ایمان والوں سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مسجدوں کا خیال رکھنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کی تعمیر کرنا، ان کی صفائی ستھرائی کرنا، ان میں نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جانا، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل امام، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ تو میری بہنوں، جب کرونا وائرس کا یہ ہمارا امتحان ختم ہو جائے اور بیک ٹو نارمل حالات ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جلدی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم اچھا گمان کرتے ہیں، تو اگر آپ
کے شوہر، آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے مرد جو ہے زیادہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو پلیز ان کو کچھ نہ کیا کرے کہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں آپ تو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو میں بھی نہیں کہوں گی اور آپ بھی نہیں. دیکھیں کتنی فضیلت ہے مسجد میں جانے والوں کی کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. مسجد میں لگا ہوا مسجد سے متعلق ہے، یعنی اس کے دل میں بار بار مسجد کا خیال آتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے. تراویح ہو یا قرآن کی مجلس ہو، اس کے بعد جب ہم اٹھیں اس جگہ کو صاف بھی کرنا چاہیے، کوئی چیز وہاں چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے، خواہ لٹر ہو یا اپنی کوئی بھولی ہوئی چیز ہو. اٹھنے سے پہلے اپنی ہر چیز کو صاف کرنا چاہیے. بچوں کے وہ جو ریپرس چکس وغیرہ کے ہوتے وہ چھوٹ جاتے ہیں، دیکھا ہے بعض دفعہ ہمیں ملتے ہیں مسجد میں، چاہے کسی نے بھی چھوڑا ہو ہمیں اٹھا لینا چاہیے، بلکہ اپنا سب کو اپنا طور پہ خیال کرنا چاہیے مسجد کی صفائی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مسجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ السلسلۃ الصحیحہ. پھر مسجد کی آبادی جنت میں مہمانی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ نے جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر رکھا ہے. لیکن اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا اس سے بھی اعلیٰ کام ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا آیت نمبر 19 میں کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں، یعنی مسجد حرام میں بیٹھنا، وہاں کی صفائی کرنا، خانہ کعبہ کی وہاں پر عبادت کرنا، یہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کا کام ہے. لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنا یہ اس سے بھی بڑا کام ہے. اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا بڑا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہے. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں. سبحان اللہ، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. ہمارے ویژن ہمارا پینوراما چھوٹا ہے نا، اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے دینے کو. اس کے بعد الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے. واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مال، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہد و جہد کرنے سے محبت کرنا ہے، اور سب ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ایسی محبت کی ٹھنڈک ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ ہو. اور اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. مثلا قرآن مجید میں قرآن کی تبلیغ کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَثِيرًا،
جہاد کا لفظ صرف قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ قتال کے علاوہ ہر اس سخت محنت، جد و جہد اور کوشش کے لیے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ آپ کا انٹلیکٹ اور انٹیلیجنس سے ہو، چاہے وہ اپنی کسی اسکل کے ذریعے ہو، کوئی بھی چیز ہماری جاب پیچھے ہمارا اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنا آگے ہے، یعنی پیشن کے باقی ہر چیز اس کے سامنے ماند پڑ جائے، باقی چیزیں ضرورت کے تحت کر رہے ہوں، اس کے لیے جی رہے ہوں اور مر رہے ہوں، جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی اس وقت تک سچے مومن نہیں قرار پائیں، کیونکہ زبانی دعویٰ کرنا اللہ سے محبت ہے یہ بڑا آسان ہے، لیکن محبت کرنے کے لیے قربانی کرنا، اپنا وقت دینا، اپنی جان دینا، اپنی انا قربان کر دینا، اپنی اعلیٰ ترین خدمات کو جس کو اگر دنیا میں لگایا جائے تو ہم ملینر بن جائیں نا، بہت پیسہ کما لیں، ان کو دین کے لیے بھی استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، ان تک خیر کا پیغام پہنچانا، ان تک قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اسی کے لیے جینا، ہمیں یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی آیت نمبر 25 سوری، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اب یہاں پہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف دو قبیلے رہتے تھے، تیر اندازی میں مشہور تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب آپ سسم کو پتہ چلا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف نکلے۔ یہ فتح مکے کے 10 یا 18 دن بعد شوال کا واقعہ ہے، آیت نمبر 28 میں۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 لوگ تھے، تو سب خوش ہو گئے کہ اب تو ہم دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے، اب تو ہم جیتے ہی جیتے، اور وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا کہ مدد تو اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی، کثرت تعداد سے تو فتح نہیں ہوتی۔ بدر میں تمہیں کامیابی ہوئی تھی کم تعداد کے باوجود، تو یہاں زیادہ تعداد کے باوجود دشمن سے پسپا ہونے لگے، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ قبیلہ بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے، میدان چھوڑنے لگے۔ پھر اللہ نے سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، یعنی فزیکلی نہیں، عقیدے کے اعتبار سے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اچھوت بنا لے اس کو، یا اس کا کپڑا ناپاک ہے تو اس کے پاس سے نہ گزرو، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے جب اللہ کے گھر کی عبادت پاک گھر کی صرف پاک لوگ ہی کریں۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، کیونکہ دراصل کیا ہوتا تھا، حج کے ساتھ ان کا بزنس بھی وابستہ تھا نا، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ صرف دنیاوی تجارتی فائدوں کی خاطر اپنے دین کو قربان مت کرو، دینی روایت کو کمپرومائز نہ کرو، دینی روایت کو سیکریفائز مت کرو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ اتنی شخصیت پرستی کہ وہیں سے شرکی ابتدا کہ انہوں نے اپنے علماء کو یا ان کے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کے برابر قرار دیا، اور بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کو حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکالر ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ان کی کیا ورڈکٹ ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ہم اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، تو یہ الزام کیوں ہے ہم پر؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ واقع نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو، اور جو یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال قرار دیتے ہو؟ تو عدی بن حاتم نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کو الہ ماننا ہے۔ ترمذی۔ حلال اور حرام کا قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ بندوں میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرا دے، ایسا کرنا ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا مجرم ہے، اور اگر کوئی اس کے کیے کو مان جائے تو اس کو ایک طرح سے الہ مان رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ یعنی اللہ وہ معبود جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی اسلام ہر دین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، خواہ مشرک کو یہ کتنا ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی نذرانے لوٹتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں اور اپنی طرف سے دین ایجاد کر کے انہیں دیتے ہیں۔ دین کے نام پر طرح طرح کی رسمیں انہوں نے گھڑ لی ہے جس سے یہ دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اصل کام نہیں کرنے دیتے، اصل جگہ خرچ نہیں دیتے۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ، یہاں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے گنجے سانپ کی شکل میں مال آئے گا اور جسم کو لپٹ جائے گا اور جبڑے کو کاٹے گا، ہاتھ کو لقمہ بنا لے گا اور اسی طرح بدن کو چبائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اس کا کاٹنا صرف جبڑوں تک نہیں ہوگا، وہ سانپ سارے جسم کو ڈسے گا، اور وہ سانپ کیا ہے؟ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی یہ 12 مہینے ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے رہے، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، یعنی یہ تھا کہ ایک مہینے کی حرمت کو توڑ کر دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دیتے تھے۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے، جس میں یہ تاریخوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں، اور ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سب اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف جو ایک بہت ہی فیصلہ کن معرکہ آرا جنگ تھی جس کے لیے نکلنے کو کہا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہنچ کر پھر جنگ ہوئی نہیں، لیکن اس میں ہر ایک کو آزما لیا گیا، سب کو کھلے عام نکلنے کی دعوت دی گئی تھی۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے پر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تم نہ اٹھو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں جنگ تبوک کی طرف اشارہ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ
کیا تھا یہ جنگ تبوک؟ اصل میں روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل کے بارے میں اطلاع ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گرا گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یعنی سستی، اب یہ شاید میں یہ کہا گیا تھا کہ یعنی سستی کرتے ہو، پیچھے رہ جانا چاہتے ہو، اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا، لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا اس آیت میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم سے کوئی آدمی اپنی شہادت کی انگلی دریا میں ڈالے، پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے اس پر کیا لگا ہے۔ بس یہ ہے دنیا، جو تھوڑی دیر میں ہاتھ خشک ہو جاتا ہے۔ آپ نہ بھی پوچھیں کسی چیز سے تو خود ہی اگر ہم نہ بھی پہنچے نا اس کو سمندر میں انگلی ڈال کر تو بھی ایوپریٹ ہو جائے گا۔ تو دنیا کا جو کچھ ہے وہ تھوڑے ہی عرصے میں خود بخود ایوپریٹ ہو جاتا ہے، چاہے ہم کتنا بھی اکٹھا کر لیں۔ اول تو ہے تھوڑا اور وہ بھی جلد ختم ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قلیل بنایا، اب اس دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ بھی قلیل ہے، وہ قلیل سے بھی قلیل ہے، اور اس میں جو باقی رہ گیا اس کی مثال پانی کے ایک حوض کی طرح ہے جس کا سارا صاف پانی پیا جا چکا ہے، اب باقی گدلا پانی رہ گیا ہے۔ اس حدیث کو میں کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں پولوشن ہے۔ آپ دیکھیں سمندر میں پولوشن، ہوا میں پولوشن، یعنی دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں ہم یہ کہیں کہ بہت ہی پیور اور خالص فریش اور اچھی ہے۔ غذاؤں میں پولوشن، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی ہر چیز کے اندر ایسی ملاوٹیں ہیں جن کو انسان بعض اوقات جانتا ہے، بعض اوقات جانتا بھی نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کس قدر سچ ہے کہ پہلے ہی دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور اس تھوڑے کا بھی جو کچھ بچ گیا وہ بھی بہت گدلا ہے، خراب ہے، اس قابل نہیں کہ انسان یہاں کا مال سمیٹے۔ اس لیے ہمیں اپنی زیادہ بڑی ایفرٹ اس کام کے لیے لگانی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکیں۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ طریقہ، جو طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے، جو اسکل ہم کو دی ہے، اس کے ذریعے محنت کر کے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آرام سے سوئیں، آرام سے جئیں، آرام سے اٹھیں، مزے سے اپنی زندگی گزاریں، پھر کہیں اب جو کچھ پھر کہیں کہ اچھا اب جو کچھ فارغ وقت ملے گا پھر کچھ اللہ کے دین کے لیے کام کروں گی۔ ایسے نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ بہرحال قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور میری بہنوں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں بدل کر ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ اور یہ ہم بھی بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہم پہ ایک آزمائش آ گئی ہے، کیسی ایک مشکل، کیسا پینڈیمک، کیسا ہمارے پاس یہ ایپیڈیمک آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس کو ٹال دے، ہم دیکھ لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ سامنے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، تم منہ موڑتے ہو تو موڑ جاؤ، اللہ کے دین کا کام نہیں رکنے والا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے یعنی پیغمبر کی، تو تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اللہ نے اس کی مدد کی، یعنی اب کیا ہے کہ جہاز سے پیچھے رہ جانے والوں سے یا جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
واللہ عزیز الحکیم، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، اشارہ ہے قاری ثور کی طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پناہ لیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دراصل کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بہت فکر لگ گئی تھی، کیونکہ کفار بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، ورنہ ایسے موقع پر تو انسان پینک ہو جاتا ہے اور ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اور اللہ زبردست اور دانا بینا ہے۔ نکلو، آیت نمبر 41 سورۃ التوبہ۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ، اور مال کمانے کے لیے مت جاؤ، مال لگا کر جاؤ اور آخرت کماؤ۔ لو کان اردن قریبا و سفرا قاصدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الوصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ خود ان کو رخصت نہ دیتے، تاکہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جانا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے، پلیز میوٹ کر دیں بہن جو فونوں پہ ہو۔ میرا اتنا زیادہ کیوں لے رہے ہیں، کیوں کرتی ہے؟ سسٹر میوٹ کر دیجئے، جزاک اللہ، جو فون پہ وہ میوٹ کر دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تو منافقین جھوٹے بہانے کر کے اجازت لے رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا عذر قبول کر رہے تھے۔ اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا میری طبیعت ٹھیک نہیں تو کہتے اچھا چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے چلے جاؤ۔ کوئی کہتا میری بیوی ٹھیک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا جاؤ، کوئی بات نہیں جاؤ۔ میرے بچے بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا جاؤ۔ ہر ایک الگ الگ بہانہ لے کر آیا کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ منافقین تھے سارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول نہ کرتے، پھر دیکھتے کہ سچے کون ہیں۔ آیت 44، جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی اور درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے، وہ اپنے شک ہی میں مرتد ہو رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت عذر سامنے لے کر آتے ہیں جب اللہ کا کام آتا ہے، یا پھر قربانی کے درجے پر اس کو کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کے درجے پر کام کو آگے بڑھاتے ہیں، تو امتحان تو سب کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہر طرح کا نفاق دور کر دے، جس کی ہمیں خبر ہے یا جس کی ہمیں خبر نہیں۔ اور جب اللہ کے راستے میں کسی قسم کی قربانی کرنے پڑے تو عذر بہانے تلاش نہیں کرنا چاہیے، یہی بات اس آیت میں بتائی گئی۔ اگر واقعی ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا یہ حال ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کے تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ یعنی پچھلی جنگوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو جنگ تبوک کے موقع پر ہیں، لیکن اب تو یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں کوئی ایسا نہ بچا جس کا نفاق کھل کر سامنے نہ آ گیا ہو، کیونکہ سخت قربانی کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے آزماتے ہیں، اور بعض وقت
بڑی سخت قربانی کا مطالبہ آ جاتا ہے، خصوصاً ایسا موقع جس میں واقعی کفر و اسلام کی ایسی جنگ ہو کہ ایمان کا خطرہ لاحق ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ بہت سے بہانے تھے لیکن ایک بہانے کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ مدینہ والوں میں سے ایک شخص تھا جد بن قیس، وہ کہنے لگا کہ میں عورت کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور آپ لوگ رومیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جا کے کسی غلط کام کا ارتکاب کر لوں، بہتر ہے کہ میں یہیں پر رہوں تاکہ میں تقویٰ میرا قائم رہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ عذر قبول نہیں کی کرتے۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں، یعنی یہ نام نہاد فتنے سے بچتے ہیں، اصل فتنے میں تو مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی نفاق، جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر دنیا پرست اور دین پرست ذہنیت واضح کر دی گئی، کیونکہ دنیا والا جو کچھ کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو دین کو چاہتا ہے، دین کی محبت کرتا ہے، وہ سب کچھ دین کی محبت میں کرتا ہے۔ اس لیے دنیا والا صرف اس کام کو کرتا ہے جو جس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اور دین والا اس کام کو کرتا ہے جس میں دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی، اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہ انسان کو مل ہی جاتی جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی، کیونکہ یہاں ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یعنی نقصان نہیں ہونے والا جب تک اللہ نہ لکھے۔ ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ ہو جائے گا، وہ گھر بیٹھ کے بھی ہو جائے گا، وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہوگا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے، ابن الدیلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، آپ تقدیر کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہوں کو نکال دے۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور وہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی اپنی مخلوق ہے جو چاہے کرے۔ اگر آپ کو اپنی کوئی چیز ہے اٹھائیں پھینکیں، توڑے پھاڑے، کاغذ ہو، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا کہ کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہو اپنے کاغذ کے ساتھ، کیوں پھاڑ رہے ہو اس کو، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، آپ کی چیزیں کوئی ظلم نہیں کہے گا۔ تو ہم سب بھی اللہ کے، ان للہ ہے، تو اللہ جس کو چاہے رکھے، کوئی ظلم نہیں، اس کی اپنی ملکیت ہے ہر چیز۔ فرمایا اگر ساری زمین والوں کو عذاب دے تو تب بھی ظلم کرنے والا نہیں، اگر سب پر رحم کرے تو اس کی رحمت سب کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم اور پہاڑ برابر سونا خرچ کرو تو بھی جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا، یعنی صدقہ خیرات بھی قبول نہیں، کیونکہ ایمان جو نہیں تقدیر پر ایمان اور ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب تک یہ نہ جان لو کہ جو تم کو پہنچا ہے وہ تم سے ختم ہونے والا نہیں تھا، تو جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا، اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ اس کو سنن ابی داؤد نے روایت کیا اور ابی بن کعب نے یہ حدیث ہمیں بتائی۔ تو اور ہم بھی تو ایمان لاتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور نماز کے اذکار میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کیونکہ وہی بات ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قل هل تربصون بنا الا
حسنین ونحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ یہاں دو بھلائیاں جو بتائی گئی، دو بھلائیوں سے مراد یعنی ہماری کامیابی یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے۔ کیونکہ مومن کا تو ایمان ہے نا کہ اگر جنگ سے واپس چلے آئے تو بھی ثواب ہے اور غازی ہیں، اور اگر ہم وہاں پہ ختم ہو گئے تو شہادت ہے انشاءاللہ۔ ان سے کہو انفقوا طوعا او کرہا، اپنے مال خواہ رازی خوشی خرچ کرو یا باکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہیں۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، خوشی سے نہیں خرچ کرتے۔ یہ منافقت کی علامتیں ہیں۔ نماز سے سستی سے پڑھنا، مصیبت سمجھ کر پڑھنا، اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل تنگ ہونا، اور ان کی چار نشانیاں بھی بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور جب غصے میں آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، اسلینگ لینگویج استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ان میں سے کوئی ایلیمنٹ بھی اللہ ہمیں بچائے، ہم میں نہ ہو انشاءاللہ۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھو، یعنی دنیا میں وہ کتنے ہی فلرش کر رہے ہوں، کتنے ہی ترقی کر رہے ہوں، اس سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھو کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، یعنی ان کو مال کی محبت میں گرفتار کرے، پھر ان کے سامنے ان کا مال برباد ہو اور ان کو شدید ترین غم سے دوچار کرے، اور یہ جان بھی دے تو انکار حق کی حالت ہی میں جان دے، یعنی انہیں ایمان کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ آیت نمبر 56۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں میں سے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں۔ اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں، یا کوئی کھو یا گھاس یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائے، اور نہ دیا جائے تو بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ منافق مال کے پجاری ہیں، مال کی پرستش کرنے والے ہیں، یا مال ہی کے لیے اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، درم اور دینار کے بندے ہیں۔ تو اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے سے بھی کتراتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، اگر مجبوراً کہیں دینا پڑتا تو مصیبت کے مارے دے دیتے ہیں، اور پھر اگر کہیں مال غنیمت ملتا تو انہیں نہ دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ فَإِنْ آتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ یوتو مینا اِذَا هُمْ یسخطون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کاٹا چبھے تو نکالا نہ جائے۔ صحیح البخاری نے اس کو روایت کیا۔ یعنی ایسے لوگ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں جو اللہ کی راہ میں قربانیاں نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے لیے جیتے ہیں، صرف دنیاوی فائدوں کے لیے جیتے ہیں اور دین کے راستے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا وہ اس پر راضی رہتے، وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو مال حکومت کے خزانوں میں آئے گا اس سے ہمیں استفادے کا موقع حاصل رہے گا۔ آیت نمبر 60۔
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو میری بہنوں یہ آیت جو ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی سایہ فگن ہونے والا ہے، تو یہاں اس آیت کو نوٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس آیت نمبر نوٹ کر لیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ ماشاء اللہ ہم سب مدرسات بھی ہیں اور قرآن کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے والی ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ التوبہ، کوئی ہمیں پوچھے کہ زکوٰۃ کس مد میں دی جائے تو ہم فوراً ہمارے پاس جواب ہو کہ سورۃ التوبہ کی آیت 60۔ مجھے معلوم ہے سب بہنوں کو پتہ ہے، لیکن چلے ایک یاد دہانی ہو گئی۔ اور کوئی ہمیں پوچھے کہ رمضان اور روزے سے متعلق کہ کہاں ہے احکام، تو ہم فوراً کہہ دیں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے۔ اور ماشاءاللہ اب تو ہمارا 10واں پارہ چل رہا ہے، کافی ہمارا ریویژن ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور ہو گیا کافی 10 پارے تک۔ تو آیت کا ترجمہ، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں۔ اب زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور رائے خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ زکوٰۃ جو ہے نمبر 1 فقراء کا حق ہے۔ وہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 مسکین، جس کے پاس ہے مگر حاجت پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہم دیکھ رہتے ہیں کہ جاب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ مسکین ہوتے ہیں، بہت کم پیسہ آ رہا ہوتا ہے، جس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 3 عاملین، جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہو، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے نہیں۔ اور نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا اسلام میں کمزور ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو پہاڑ دے دیے، 2 پہاڑی کے بیچ میں جتنی وادی تھی ساری بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پھر ایمان لے آئے، وہ صحابی ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پہ آپ سے زیادہ مجھے دشمن کوئی نظر نہیں آتا تھا، سخت میں آپ کے خلاف تھا، لیکن اب آپ سے سب سے زیادہ اس کرۂ ارض پہ مجھے اللہ کے بعد آپ سے محبت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ مؤلفۃ القلوب، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، جو اسلام میں جو کمزور ہوتے ہیں نا، تو مؤلفۃ القلوب کے اللہ تعالیٰ نے وہ مؤلفۃ قلوبہم اللہ نے کہا۔ تو یہ نمبر 4 کیٹیگری۔ نمبر 5 رقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزادی دلانے میں یا قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو رہا کرنے میں۔ تو غلام تو آج زمانے میں نہیں ہے۔ غارمین، جو مقروض ہو گئے ہو، جن کے اوپر ضمانت کا بوجھ ہو۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مدد میں۔ نمبر 8 ابن السبیل، مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے، خواہ اپنے مکان پر غنی کیوں نہ ہو۔ ہوتا ہے نا مسافر، بینک بھی ہوتے ہیں، گھر میں اپنے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے، اور کبھی باہر کے ملک میں جاتا ہے تو چوری ہو گیا یا واللہ کوئی تکلیف ایسی پیش آ جاتی، تو ان سب کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق یہ تمام افراد یا مدیں ہیں، یہ مد ہے۔ میں پھر سے ایک دفعہ یہ سارا صرف ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کا حق ہے، نمبر 1۔ کون سے فقیر؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 2 دوسرا ہے مساکین، جس کے پاس ہے مگر حاجت پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 3 عاملین، جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہو، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے نہیں۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا جو اسلام میں کمزور ہوں۔ تو نئے مسلمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، جو میں نے ابھی ایک واقعہ بھی بتا دیا۔ رقاب، نمبر 5 رقاب، یعنی گردنیں آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزادی دلانے میں یا قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو رہا کرنے میں۔ تو غلام تو آج کل ہے نہیں۔ غارمین، نمبر 6 غارمین، جو مقروض ہو گئے ہوں یا جن کے اوپر ضمانت کا بوجھ ہو۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ،
دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مدد میں۔ نمبر 8 ابن السبیل، تو وابن السبیل ویسے لفظ تو ہے وابن السبیل، لیکن اس کو جب ہم لکھیں گے تو ظاہر ایکسپلینیشن میں ابن السبیل آیت کے لفظ ہیں وابن السبیل، جو حالت سفر میں ہو جائے، خواہ اپنے ملک میں وہ امیر ہو غنی کیوں نہ، تو ان سب کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے کہ تمام افراد یا یہ زکوٰۃ کی مدد۔ آیت نمبر 61، انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کانوں کا کچا ہے، کبھی مجنون کہا، کبھی آپ کو شاعر کہا، اور یہ سب ہم قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ ہیں منافقین جو اپنے لیڈر پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ نہ ہونے والے نقص نکالتے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یعنی ذلت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی اس دن آگ میں ڈال کر ذلیل کیا جائے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا نا ان کا کتا چٹا سب کھول کے، سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہے، پھر سورۃ المنافقین بھی ہے۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں بری بری باتیں پیٹ پیچھے کرتے چھپ چھپ کے، تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی بس ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا جسٹ کڈنگ، آئی ایم جسٹ کڈنگ، تو ہم تو ایسے ہی ہنس رہے ہیں، ایسے ہی مذاق کریں۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ ہنسنے کے لیے، لطیفوں کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے دین ہی رہ گیا تھا۔ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ آپ معلوم ہے نا آپ سب لوگوں کو کہ منافق جو ہے آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے، فی الاسفل من النار، یعنی آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یعنی کم عقل لوگ تو شاید معاف بھی کر دیے جائیں تو جو دیکھا دیکھی ہنسی میں شریک ہو گئے، لیکن جو اصل سرغنے ہیں ان کی تو ضرور پکڑ ہوگی۔ یعنی جو ابتدا کرتے ہیں، جو انیشیٹو لینے والے ہیں اور جان بوجھ کر ایسے کام کرتے ہیں، تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ المنفقون والمنفقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنفقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار۔ کیا کرتے ہیں؟ ان سب کا ایک ہی وتیرہ ہے، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکنا کیا ہے؟ دراصل منافقت ہے۔ تو یہ منافق جو تھے نا وہ اوپر سے مسلمان تھے لیکن کر کے کچھ نہیں دیتے تھے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ڈوئل فیس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جب اپنے شیاطین برابر بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو دراصل ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دین کی کوئی خدمت کی کسی قسم کا کوئی کام ان کا شوق نہیں تھا، ہاں اپنے ذاتی کاموں کے لیے خوب بھاگ دوڑ کر سکتے تھے۔ یعنی یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلوں کے تھے،
وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑ گئے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا دھرا سب ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ آیت نمبر 70۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا ان لوگوں کو اب اپنے پیشوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو مومن کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت انوکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری نمبر 2446 میں اس کو روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عمارت سے تعبیر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتایا کہ کسی مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتایا کہ کس طرح مومن کو تقویت دیتا ہے، کیونکہ دین کا کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا، اس میں ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہم رشتے کو بھی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، کیونکہ جہاں باہم اعتماد ہوتا ہے، باہم ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے، جیسے ایک اینٹ پر ایک اینٹ رکھی جاتی ہے تو دیوار مضبوط ہوتی ہے، اگر کچھ اینٹیں بیچ سے نکال دی جائیں تو دیوار کمزور ہو جاتی ہے اور گرائی جا سکتی۔ تو اس لیے پیچھے جب اللہ کے راستے میں کام کرنے کی بات کی گئی تو یہاں پر بھی پھر اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے ہوگا جب لوگ اللہ کا کام کرنے والے اکٹھا مل کر چلیں گے۔ اس میں کہا خاص طور پر اکٹھے ہونے کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے امتیازی شاعر ہوں گے، اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ آیت نمبر 72۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یعنی بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں سب کو ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار بھی کروائیں گے نا، تو مزید فی یوم مزید، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید فی بھی دے کہ ہمیں دیدار کروائے، اور کچھ مرتبے اور درجات ایسے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو ہے صبح شام دیدار کریں گے، کچھ لوگ جب چاہیں گے جب دیدار کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کا جنتی بنائے کہ ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں۔ اور اللہ آپ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنت طلب کرو، جنت الفردوس طلب کرو، کیونکہ جنت الفردوس میں ساری نہریں ہیں، دودھ کی، شراب کی، پانی کی، شہد کی، اور تمام نہروں کی جو برانچز ہیں وہ دوسری جنتوں میں جا رہی ہیں، تو ہمیشہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے آپ سے نے فرمایا طلب کریں۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور جو شخص صبح کی فجر کی نماز کے بعد 7 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار بغیر بات چیت کیے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من النار پڑھے تو آگ جو ہے، جہنم جو ہے خود اس بندے کے لیے پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح اللہم انی اسألک جنت بھی طلب کریں تو جنت بھی اس بندے کے لیے خود دعا کرتی ہے،
یہ تو ایک ایسے ہی بتا دیا گیا کہ صبح شام، لیکن ہر وقت ظاہر ہے ہم لوگ تو دعا مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے اللہ کے ذکر سے، کہ اللہ کے ذکر سے، کیونکہ شہد کی مکھی جس طرح بنبناتی ہے، اس طرح اللہ کا ذکر، جو اللہ کے عرش پہ کوئی نہیں جا سکتا ہے لیکن ذکر وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کی طرح عرش پر کونے کونے جگہ جگہوں پہ ہمارا ذکر جو ہے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح وہاں پہ آواز ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور ایک سیمنٹ کستوری ہے، اور اس کی سیمنٹ کستوری ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت ہوگی، اور ایمان والوں کے گھروں کی خوبصورتی اور وسعت کا تو کیا ہی ٹھکانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، یعنی ایک موتی جو اندر سے خالی ہوگا، اس کے اندر اس کا گھر ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی، اور جو جنتیوں کے درجے اور لیول ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر والے درجات والے جنتی کو آپ ایسے دیکھو گے جیسے دنیا میں بیٹھ کے آسمان دنیا پہ ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، تو اتنے اتنے دور دور لیولز ہوں گے جنتیوں کے نا۔ یا آیت نمبر 73، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیجیے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی قیامت تک یا مرتے دم تک وہ منافق ہی رہیں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی مخفی راز، ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، وہ تمام غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 79، وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنگ تبوک میں جانے کے لیے ایک شخص نے رات بھر ایک یہودی کا کنواں چلایا، اور جو معاوضہ ملا وہ لا کر پیش کیا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے منافق کہ اچھا اتنے سامان سے یہ روم فتح کر لیں گے، یعنی ان کو صرف ایک کھجور ملی تھی نا، تو اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ مطلب انہوں نے رات بھر کنواں چلایا اور ان کو صرف کھجور ملی، تو اس پر وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اللہ نے تو اس کو سراہا نا، اللہ نے تو ہمیں بتا دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرے یا نہ کرے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ آیت 81، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے والوں پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو،
ایسا ہوتا ہے نا، ہم بھی کسی کام پہ جا رہے ہیں، ارے ابھی کہاں چلی ہیں، ابھی تو موسم ایسا ہے، اب کہاں آپ جا رہی ہیں درس سننے. تو یہ لوگ بھی ڈسکریج کر رہے تھے کہ اس سرگرمی میں نہ نکلو، یعنی نیکی کے کاموں سے روکا. پیچھے بھی بتایا نہ کہ جو نیکی کے کام سے روکے وہ منافق ہوتا ہے. ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. کل نار جہنم اشد ہر لوکان یفقہون. ہر کہتے ہیں گرم کو نا، تو کاش وہ سمجھتے. تو ظاہر ہے کہ یہ آیت میں بتایا گیا کہ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اس سے زیادہ ہار ہے، اس سے زیادہ گرم ہے. کاش وہ سمجھتے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور سمندر کے پانی سے اس کو 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ کسی ایک کا کوئی فائدہ نہ رکھتا. تو یہ جو ہماری دنیا کی آگ ہے اس کو کیا کیا گیا، 2 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے نکالا گیا ہے. اور یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 78. اس میں بھی اگر ہم جل جاتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے، تو آپ نے دیکھا ہوتا ہے 1st ڈگری برن، 2nd ڈگری برن، اور 3rd ڈگری برن پہ تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ کو اتفاق ہوا کہ گیا اس کا تو اندر تک سب اس کے تو آرگنز جل گئے ہیں اور بس وہ زندہ نہیں بچتا. تو یہ آگ ایسی چیز ہے. ہمیں کوئی کہا جائے کہ آگ پہ آگ رکھو اسٹوو پہ، تو ہم کبھی بھی نہیں رکھیں گے. ہم اتنی شدید ہی ہمیں آگ، دنیا کی آگ اتنی شدید ہے. تو جبکہ جہنم کی آگ کا ہماری دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے، تو سوچے کہ وہاں کی آگ کیسی ہوگی. 70 گنا زیادہ ہماری دنیا کی آگ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے ہیں، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ آگ جلا رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے. صحیح البخاری 3236. یعنی مسلسل آگ جلاتا جا رہا ہے. آگ کو بھڑکانا اور زیادہ کرنا اس کا کام ہے. اور پھر ایک جہنمی کس کا کام ہے؟ داروغہ کا، جو خواب میں آپ سے نے دیکھا تھا جنت کے، سوری جہنم کے. تو آگ کو بھڑکانا اور زیادہ کرنا اس کا کام ہے، یعنی وہ جلاتا جا رہا ہے. پھر ایک جہنمی کے سانس کے متعلق ہے کہ جہنمی کا سانس جیسے وہ بریتھ کرتا ہے، ایک بریتھ لیتا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے. یعنی جہنم کا شخص جب صرف وہ سانس لے گا، یعنی اپنی بریتھ آؤٹ کرے گا، اپنی ہوا سانس لے کے باہر نکالے گا، تو اگر وہ دنیا میں کر دے تو 1 لاکھ لوگ مر جائیں اس سانس سے. اتنی سخت گرم ہے وہ سانس بھی، یعنی جہنم کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، اگر اس مسجد میں 1 لاکھ زائد افراد بیٹھے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے، تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث مبارکہ. تو اسی لیے فرمایا کل نار جہنم اشد حرا. کاش وہ سمجھتے. کیا فرمایا کہ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اس سے زیادہ ہار ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. چاہیے کہ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. آیت نمبر 83. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی آپ سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کے نماز جنازہ بھی آپ ہرگز نہ پڑھائیں اور نہ کبھی اس کی قبر کر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. تو یہاں پہ آپ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا کہ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو وہ آپ وسلم کے پاس آیا تھا کہ اپنا کرتا بھی دے دیں اور نماز جنازہ بھی پڑھا دیں. تو آپ وسلم نے پڑھا دی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ ان کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے. تو حذیفہ بن یمان جو تھے اللہ کے بڑے آپ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے ان کو نام بتا دیے اور یہ راز تھا، تو کبھی بھی انہوں نے منافقوں کے نام نہیں بتائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ رازدار تھے تو نام نہیں بتاتے. عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان جو ہے نماز جنازے پہ نہیں جاتے کسی کے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے.
تو وہ بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. تو ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. استغفر اللہ. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. پیچھے بھی ہم نے یہ آیت پڑھی نا کہ وہ آ جاتے تھے اور آپ وسلم ان کو رعایت دے دیتے تھے کہ اچھا جب بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، آج سب رعایت دیے جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہم نے بھی آیت پڑھی آپ وسلم سے کہ آپ ان کو رخصت نہ دیتے تو آپ جان لیتے کہ کون سچ ہے. ان لوگوں نے، اللہ کے علم میں تو سب ہے، ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. جو لوگ نیکی کے کام میں پیچھے رہتے ہیں اور بار بار پیچھے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. تو ہم بار بار اب دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس بارے میں منافقین کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے لا یفقہون. یہ تیسری بار آ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی سمجھ نہیں. یہ ناسمجھ ہے. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، سفہا ہیں. لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. ما یشعرون، لا شعوری ہے جو ہے، لا شعوری جو ہے یا ناسمجھی جو ہے وہ معمولی بات نہیں. میری بہنوں، انسان کو ناسمجھی سے باہر نکلنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنی سمجھ بوجھ کو بڑھانا چاہیے. ماشاء اللہ ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، کلاسز میں آ رہے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں پابندی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. الحمدللہ الحمدللہ. آیت نمبر 88. بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا تھا. اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. اور نہروں کے متعلق آتا ہے روایت میں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گی. ہم جنتی چاہے گا سیدھے ہاتھ پہ چلے تو سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر دے گا، وہ چاہے دائیں چلے تو دائیں، وہ چاہے گا بائیں چلے تو بائیں طرف چلے، وہ چاہے گا سامنے چلے تو سامنے. یعنی ہر چیز پہ ہمارا اقتدار ہوگا. دنیا میں تو بادشاہ ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے ہر چیز پہ اس کا اقتدار نہیں ہوتا ہے. وہ کیبنٹ بیٹھتی ہے اور میٹنگز ہوتی ہے اور سب سے پوچھنا پڑتا ہے. تو مکمل اللہ تعالیٰ اختیار بھی ہمیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتیوں میں سے کر دیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے. اس طرح بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، یعنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب عمل کی باری آئے تو کھوٹے سکے ثابت ہوئے. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. وہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا، بدو لوگ، ان کی بات ہے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اخلاص دل کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بھی وہاں پہنچائی جائے، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس کیے گئے. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ مسلمان کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں نہیں تھی. وہ جنگ پہ جانا چاہ رہے تھے، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. رضی اللہ عنہم گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنا کر دیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبہم العذر، حسبہم العذر، کیونکہ ان کے پاس عذر ہے نا، عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔ امیزنگ امیزنگ، اللہ تعالیٰ کا یہ اجر مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ان کی نیت خالص تھی اور ان کے پاس سامان نہیں تھا جانے کا، سواریاں نہیں تھی اور سچے دل سے جانا چاہتے تھے، تو ان کو وہی اجر مل رہا ہے کہ جس وادی میں آپ سے فرمایا تم گزرتے ہو، ہر طرح کا اجر ان کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے رہ جانے مطلب عذر کی وجہ سے وہ نہ جا سکے، سواریاں نہیں تھی۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بیٹھنے والیوں میں، گھر میں تو عورتیں بیٹھتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ منافقین کا تذکرہ تھا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کل ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اتفاق سے آج بھی مومنوں کی باہم محبت پر جو ہے یہی ہو رہا ہے نا کہ محبتیں آپس میں رہی نہیں ہیں، دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر عاجزی بھی اختیار نہیں کرتے اور پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ دلوں کو ہمیں نرم کرنے کا نسخہ یاد کرنا چاہیے۔ وہ ہماری دعا جو ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات، یہ والی جو دعا ہے وہ پوری پڑھنا چاہیے۔ ونجنا من الفاحش ما ظہر منها وبطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک وجعلنا شاکرین لنعمتک۔ یہ ساری دعا، یہ دعا بہت اثیر ہے، بہت اچھی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پوری میں نے نہیں پڑھی کیونکہ میں نے کہا چلیں شارٹ کر دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیاری بہن شنازہ کی، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خیر دے۔ ماشاء اللہ بہت اچھے طرح وقت پہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر دے اور ہم سب کو عملوں میں ڈالے۔ یہ ہمارا میں دعا پڑھ دیتی ہوں دوبارہ سے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منا وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بہا علیک قابلین لہا واتممھا علینا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے تاکہ ہم ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من اللہ ورسولہ إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔
اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.